منسٹر فوڈ سے کہوں گا کہ وہ وائنڈ اپ اسپیچ کریں اور جو سوالات اٹھے ہیں اس حوالے سے بات کریں. شکریہ جناب اسپیکر. مجھے بڑی خوشی ہے سب سے پہلے تو اپنے فاضل بھائیوں کی باتیں سن کے. سب سے پہلی خوشی مجھے سر اس بات کی ہے کہ انہوں نے زیادہ تر نے یہ کہا کہ ہم آپ سے سیکھ لیتے. تو مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی کہ ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ آپ جیسا زیرک آدمی موجود تھا, کاش یہ بھی آپ سے 10 سال سیکھ لیتے. اور اب آپ کی پالیسیاں ان کو اتنی یاد آ رہی ہیں. تو میں تو آپ کے ساتھ وزیر تھا, تو مجھے یاد ہے یہ ان کی تقریر وہ جو 5 سال یہ کرتے رہے ہیں, اور جو آپ کی پالیسیوں کے بارے میں جو تنقید کرتے رہے ہیں, تو کاش یہ آج آپ کی تعریف کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر شرمندگی کا اظہار بھی کر دیتے, اس کی آپ سے معافی بھی مانگ لیتے. جو انہوں نے آپ کے بارے میں اور آپ کی پالیسیوں کے بارے میں 5 سال تک آپ کو کہا, اس کے اوپر ایک دفعہ تھوڑا منہ نیچے کر کے, بے شک منہ ادھر کر کے شرمندہ ہو جاتے. آج 15 سال بعد یاد آپ کو آیا کہ چودھری پرویز الہی کی پالیسیاں کتنی اچھی تھی, تو 10 سال چودھری پرویز الہی ادھر ہی تھے, آپ بھی کچھ سیکھ لیتے. افسوس مجھے اس بات پہ ہے کہ وہ سارے کام جو آج ہمیں کہے جا رہے ہیں 2 سال میں ہمیں تو واقعی کرنے چاہیے تھے. جتنے ڈیم آپ بن کر آ گئے ہیں, واقعی ہم نے ان ڈیموں میں پانی نہیں بھرا, میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. جتنی پالیسیاں آپ دے گئے ہیں واقعی میں نے اس کو ریورس کر دی ہیں. خدا کا خوف کریں. جنہوں نے 30 سال حکومت کی پنجاب میں, وہ ہم سے پوچھتے ہیں آپ نے بار ڈیم نہیں بنائے. ہم نے یہ 1.5 سال میں سارے ڈیم بنانے تھے, آپ کو 30 سال میں فرصت نہیں ملی. پہلی دفعہ ہوا ہے سر, یہ تیسری دفعہ ہے پورے پاکستان کی ہسٹری میں 73 سالوں میں اور پچھلے 10 سالوں میں کہ سر 1400 کی پرائس جو ہے وہ کسانوں کو دی گئی ہے. اور ہم نے یہ جو پرائس ہے, یہ جب ہمارے دوست کہتے ہیں ہم نے 45 لاکھ کی تھی, ہمارا ٹارگٹ انیشل 40 لاکھ ہی تھا, لیکن ہمیں اپنی فوڈ سیکیورٹی کے لیے جب اس بات کا احساس ہوا کہ ہمارے پاس ہو سکتا ہے فوڈ سیکیورٹی پہ ہمیں ضرورت پڑے, تو ہم نے خود اس کا ٹارگٹ 45 کیا تھا. لیکن ہمارے پاس اس وقت بھی 43.2 ملین جو 4.32 ملین جو میٹرک ٹن ہے وہ موجود ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہے اس میں کہ ہم نے آپ سے اس پہ ہمیشہ رہنمائی لی ہے اور آپ نے ہماری ہمیشہ رہنمائی کی ہے. فیڈ ملز جو ہیں سر, کہا گیا کہ ان کو گندم نہیں ملی. یہ جو ہماری ریٹ تھا یہ سر 1400 کے بعد اگر کسان کو 1500 مل رہی ہے یا 1600 مل رہی ہے تو یہ کسان کے لیے تو انسینٹو ہے. یہ منیمم پرائس تھی 1400 جس پہ حکومت نے وعدہ کیا تھا کسان سے لینے کا, اور کسان کو اگر 1400 کے بعد 1500 ملنے لگ گئی یا 1600 ملنے لگ گئی تو کسان کا استحصال کیسے ہو گیا؟ اگر آج 1700 ملنے لگ گئی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کسان تو خوشحال ہوا ہے, کسان کے تو پیسے زیادہ اس کو ملے ہیں. تو اگر 1400 کی بجائے اس کو 1500 مل رہی ہے اور 1600 مل رہی ہے. ہم نے جب گندم کی پرائس نکالی تھی تو آپ کے ساتھ یہ فیصلہ ہم نے کیا تھا کہ گندم کی ایک منیمم پرائس, وہ فوڈ سیکیورٹی کے لیے ہم گندم خریدتے ہیں, فوڈ سیکیورٹی بھی ہمارے لیے ضروری ہے. اور ہم نے اس پالیسی کے اوپر نظر ثانی بھی کر رہے ہیں, چیک بھی کر رہے ہیں. 550 ارب روپیہ اس وقت ڈیفیسٹ میں ہم جا چکے ہیں, اور یہ آپ کی پالیسیوں سے جو آج ہمیں تقریریں کر کر کے سنا رہے ہیں, یہ ان کی پالیسیوں سے ہے. ہم 550 ارب کے ڈیفیسٹ میں ہیں. یہ ڈیفیسٹ کہاں سے پورا ہوگا؟ آج سر ہم نے جو پرائس ہے, اگر آٹے کی پرائس بڑھ رہی ہے تو اس لیے کہ مارکیٹ میں پرائس گندم کی زیادہ ہے. ہمارا جو کسان ہے اس کو اس دفعہ منیمم 1400 ملی ہے اور تھرو آؤٹ پنجاب ملی ہے. اس سے زیادہ ملی ہے, اس سے کم نہیں ملی. اگلے سال اگر کسان کو یہ گندم 1400 کی بجائے آج 1300 پہ بیچنی مشکل ہوتی, یا اس کے پیچھے جس طرح میرے بھائیوں نے کہا کہ ہمارے پیچھے وہ آتے تھے باردانہ لینے کے لیے, آج کوئی کسان کسی کے پیچھے باردانہ لینے کے لیے نہیں پھر رہا.
اور اگر 1400 کی بجائے اس کو 1200 پہ بیچنی پڑتی یا 1300 پہ بیچنی پڑتی یا 1350 پہ بیچنی پڑتی تو ہاں یہ بات ٹھیک ہوتی کہ وہ اگلے سال گندم نہیں لگائے گا. اس دفعہ تو وہ ضرور گندم لگائے گا. اگر 1400 کی بجائے 1450 ملی ہے یا 1500 ملی ہے تو کیوں نہیں لگائے گا گندم؟ وہ تو ضرور لگائے گا اور بہت بڑا انسینٹو اس کو ملا. اور انشاءاللہ تعالی آپ اگلے سال دیکھیں گے کہ اس سے زیادہ گندم جو ہے وہ انشاءاللہ پنجاب میں ہوگی. سر ہمیں کہا گیا ریسرچ کرنی چاہیے سیڈ پہ. میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ سارے مشورے آپ ہمیں دینے کی بجائے کاش اپنے شہباز شریف صاحب کو بھی دے دیتے. اور یہ جو میٹنگ آپ صبح 4:30 بجے کرتے تھے تو 8 بجے کیا کرتے تھے؟ پھر 9 بجے کیا کرتے تھے؟ پھر 10 بجے کیا کرتے تھے؟ یہ صبح 4:30 کے بعد 5:30 بجے میٹنگ ختم ہو جاتی تھی. اس کے بعد کیا کرتے تھے؟ یہ کون سی میٹنگ کا ٹائم ہے صبح 4:30 بجے؟ کون سی دنیا میں آج تک میں نے تو کسی ایڈمنسٹریٹر کو نہیں دیکھا, کسی پرائم منسٹر کو, کسی صدر کو نہیں دیکھا جو صبح 4:30 بجے میٹنگ کرتا ہو. یہ 4:30 بجے کی ایکٹنگ کی کیا ضرورت ہے؟ میٹنگ تو آپ 9 بجے بھی شروع کر سکتے ہیں اگر آپ نے کام کرنا ہو. اور وہ تمام منصوبے جو آپ نے لگائے اور ہم نے ریورس کر دیے, مجھے ان منصوبوں کا نام تو بتائیں. میں تو پوچھا وہ ڈیم تو بتائیں جو آپ نے بنائے اور میں نے اس میں پانی نہیں بھرا. میں پانی بھرنے کا مجاز ہوں, میں اس کی معافی بھی مانگ لوں گا. وہ ڈیم تو دکھا دے جا کے, جس جگہ پہ دکھائیں. ہو سکتا ہے میں نہ پہنچ سکا ہوں, آپ دکھائیں تو صحیح, جا کے دکھائیں یہ ڈیم ہم نے بنائے تھے, آپ پانی نہیں بھر رہے. یہ ہم نے نہریں لگائی تھی, آپ آگے اس پہ پانی نہیں چھوڑ رہے. یہ ہم نے ریسرچ سینٹر بنایا تھا, آپ نے اس کو بند کر دیا. مجھے تو وہ وزیر آباد کا اسپتال یاد آ گیا جس کو آپ نے 10 سال صرف اس لیے بند رکھا کہ اس کو پرویز علائی کے نام سے تختی لگی ہوئی تھی. آج آپ ہمیں آگے بتا رہے ہیں کہ پرویز علائی سے کچھ سیکھ لو. آپ کو میں اپنے میاں میر اسپتال پہ لے چلوں جس کو آپ نے 10 سال بند رکھا صرف اس لیے کہ اس کا افتتاح جو ہے وہ پرویز علائی نے کیا تھا, اور اس کا کیا قصور تھا؟ آج آپ کو ساری پالیسیاں پرویز علائی کی یاد آ رہی ہیں کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ, ہائے اس دودھ پشما کا پشما ہونا. آج سر 1,90,000 کے قریب 93,000 کے 1,93,00,000 کے قریب ہماری یہ گندم ہوئی ہے. اس میں سے ہمارے پاس تقریباً ریٹینڈ جو سر ذمہ داروں کے پاس ہے تقریباً 1 کروڑ ہے, اور 40 لاکھ جو ہے 41 لاکھ وہ ہم نے خریدی ہے. فلور ملز بھی اور سیڈ ملز بھی یہ ساری جب خرید لیں گی اس کے بعد بھی ہمارے پاس اس وقت گندم کا سٹاک موجود ہے. لیکن سر ہماری پہلا ہمارا ٹارگٹ تھا کہ ہم کسان کو اس کی جو پرائس ہے وہ دلوائیں, اور الحمدللہ ہم اپنے ٹارگٹ میں کامیاب ہوئے ہیں. اب دوسرا ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم نے اب آٹے کی قیمت کو کم کرنا ہے. اگر گندم کی قیمت سر بڑھائیں گے تو آٹے کی قیمت بھی بڑھتی ہے. اس لیے ہم نے اس کے اندر یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر کہیں بھی ہمارے پاس کے پی میں اس وقت اور ہمارے نارتھ پنجاب میں ہماری فصل کم ہوئی ہے, گندم کی فصل کم ہوئی ہے, بارشیں بھی زیادہ ہوئی ہیں, اس کی وجہ سے گندم کی فصل کم ہے. ہمارے ساؤتھ میں جو ہے وہ گندم کی فصل ماشاءاللہ بہت اچھی ہوئی ہے اور بمپر ہوئی ہے. لیکن جو نارتھ میں کم ہوئی ہے اور ہمارے کے پی میں کم ہوئی ہے, اس کی وجہ سے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آٹے کی قیمت کو کم رکھنے کے لیے ہم اپنا امپورٹ کریں, اور امپورٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ پرائسز پہ ہوتی ہے. اگر امپورٹ کے بعد یہاں پہ آپ کو کسی وقت بھی لگے کہ آپ کی ویٹ کی جو ہے وہ پوری ہو گئی ہے تو یہ کسی وقت بھی واپس جو ہے وہ ری ایکسپورٹ ہو سکتی ہے. اس کے اندر سر ہم 25 لاکھ کے لیے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کی اجازت دے چکی ہے. اگر اس کی ضرورت ہوگی تو پرائیویٹ سیکٹر اس کو پہلے امپورٹ کرے گا, اور اگر ضرورت ہوئی تو سر فیڈرل گورنمنٹ بھی اس کے اندر اپنا کردار ادا کرے گی اور وہ بھی بلا سکتی ہے. کپاس کا کہا گیا کہ سر یہ بالکل ٹھیک بات ہے, کپاس جو ہے وہ بہت کم ہو رہی ہے. کیوں کم ہو رہی ہے؟ کیونکہ آپ نے شوگر ملوں کو اجازت دی. شوگر ملیں آپ نے اجازت کیوں دی؟ آپ شوگر ملوں کے پرمٹ نکالیں اور دیکھیں کس کس کو دی, کس کس دور میں دی. جو ہم نے دی, جو ہمارے دور میں دی, وہ ہمارے منہ پہ مار دیں, اور جو آپ نے دی اور اپنے کس کس وزیر کو, کس کس سیاسی آدمی کو اس وقت اپنے ساتھ ملانے کے لیے دی یا کیوں دی, یہ اب آپ کو پتا ہوگا. اور جب آپ نے دی تو وہ تمام ایریا جو کہ کپاس اگاتا تھا وہ سارے کا سارا شوگر کین میں آ گیا. اور چوئی صاحب نے جو فرمایا میں بالکل ایگری کرتا ہوں اس بات سے. یہ جو ہمارا نقصان ہو رہا ہے یہ اسی لیے کیا گیا کہ ہم نے ایک ایسی جگہ پہ, اور یہ سارا ساؤتھ میں ہو گیا. میں یہ نہیں بتانا چاہتا کہ آپ نے یہاں سے اپنے سینٹرل پنجاب سے 3 ملیں وہاں پہ کیوں شفٹ کرنے کی کوشش کی, جس کو سپریم کورٹ نے واپس بھجوایا. آخر اگر آپ کو پتا تھا کہ یہاں پہ کپاس ہوتی ہے تو یہ یہاں پہ ہم نے شوگر ملوں کی اجازت کیوں دی تھی, کیوں ملیں لگوائی گئی وہاں پہ؟
یہ ساری پالیسیاں جو پچھلے 30 سال میں بنی، آج اگر اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے 2 سال کے اوپر تنقید نہ کریں، اپنا بھی 30 سال کا جائزہ لیں کہ آپ نے کیا کیا تھا۔ سر جتنی بیلز کا بتایا گیا بالکل ٹھیک ہے، اتنی بیلز جو ہیں وہ 20 لاکھ سے ہوئی تھی، آج 8 لاکھ بلکہ 6 لاکھ ہو گئی ہیں۔ چوہی صاحب نے جس طرح فرمایا 6 لاکھ ایکڑ سے 4.5 لاکھ ایکڑ ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل یہ بات ٹھیک ہے، اور اس کے وہی وجوہات ہے جس کے اوپر ہم نے کہا گیا ہمیں سر چینی کے لیے چینی کی جو کمیشن ہے اس نے جو اس کے اندر انوالو ہے اس کا نام جو ہے وہ ہم نے سب کے سامنے کر دیے ہیں۔ اس کے اوپر جو قانونی کارروائی ہے وہ ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس میں جو بھی انوالو ہوا وہ خواہ ہماری پارٹی سے ہو یا کسی اور پارٹی سے ہو، جو بھی ہوا انشاءاللہ تعالی ہم اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ اگر کسی میں کوئی کمی ہوگی تو انشاءاللہ ہم اس کو پوری کریں گے۔ ہم نے سر سبسڈی جو ہے وہ ہم اب بھی کر رہے ہیں۔ اس وقت جو آٹا ہے وہ ہمیں تقریباً اس وقت 150 روپے کے قریب پڑتا ہے۔ 550 ارب روپے کا سر ہمارے اوپر ڈیفیسٹ ہے جو ہم نے بینکوں سے پیسے لیے ہوئے ہیں، اور یہ بینکوں کے اوپر سر ہم 40 ارب روپیہ تقریباً سالانہ سود ادا کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے سر ہمارے اوپر ہر سال جو ہے یہ ڈیفیسٹ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو ہماری پالیسی سر یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہم اپنی ریلیز کریں اپنی گندم جو فلاور ملز کو، اس کے اندر ہم اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ ہم نے اس کو پرائس اتنی کم نہیں کر دینی کہ یہ جو ڈیفیسٹ ہے، یہ جس طرح آپ کا بجلی کا ایک ڈیفیسٹ چل رہا ہے یہ اس طرح کا ایک ڈیفیسٹ بن جائے۔ 550 ارب تک ہم جا چکے ہیں۔ سر اگر ہماری کاسٹ اس وقت 1400 بائنگ ہے تو اس کے اوپر سر ہماری 100-150 روپیہ کاسٹ بھی ہے۔ اگر ہماری 150 روپیہ کاسٹ ہے تو سر یہ ہمیں گھر میں 550 روپیہ پڑ رہی ہے۔ اگر ہم چاہیں تو اس کو 1000 روپے کی جو ہے ریلیز کر دیں، اور آپ آٹا جو ہے وہ اس کو 500 روپے پہ لے آئیں۔ یہ 500 روپے اس کا حل نہیں ہے سر، اس لیے کیونکہ اس ہوٹل میں سے لے کے ہر 5 اسٹار ہوٹل میں بھی وہی سبسیڈائز آٹا جا رہا ہے، اور یہ میرے خیال میں پالیسی غلط ہے۔ ہمیں سر اس کو دور کرنا ہے، اور ہم اس کو کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے سبسڈی دینی ہے تو ٹارگیٹڈ سبسڈی ہونی چاہیے۔ آٹا اس کے پاس سستا جانا چاہیے جس کو اس سستے آٹے کی ضرورت ہے۔ ہم سب کے گھروں میں جو وہ آٹا ہے وہ سستا جا رہا ہے، جو کہ غلط ہے، اور ہم اپنی حکومت کے اوپر یہ جو ڈیفیسٹ ہے یہ بڑھائی جا رہے ہیں، ہر سال اس میں اضافہ کری جا رہے ہیں، اور آٹے کو سبسیڈائز ریٹ پہ سب لوگوں کے لیے، امیروں کے لیے، غریبوں کے لیے، سب کے لیے برابر ریٹ پہ دے رہے ہیں، جو میرے خیال میں غریبوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اس پورے ایوان کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے سال سے پہلے اس کی پالیسی تبدیل کریں گے اور سبسیڈائز ریٹ دیں گے، تاکہ غریبوں کے لیے یہ آٹا جو ہے وہ سستا ترین ہو، اور اس کے بعد جو امیر لوگ ہیں جو اس کو افورڈ کر سکتے ہیں وہ جو مارکیٹ ریٹ ہے اس کے اوپر آٹا خریدیں۔ سر جہاں جہاں پہ سبسڈی آئے گی وہاں پہ کرپشن ہوگی، اور یہ گورنمنٹ جب بھی سبسڈی دیتی ہے جس جگہ پہ بھی دیتی ہے وہیں کرپشن کا پنڈورا باکس کھلتا ہے۔ آج آپ کو سر سارا پتا ہے، جس وقت ہم رائس کارپوریشن آف پاکستان ہوا کرتی تھی سارا دن رائس کے اوپر بھی یہی کام چلتا ہوتا تھا۔ جس دن سے وہ اس کام سے آزاد ہوئے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے رائس کے اوپر۔ جہاں بھی گورنمنٹ کی انٹرونشن زیادہ ہوتی ہے، گورنمنٹ اپنے آپ کو امپوز کرتی ہے، ادھر یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ ہم یہ گندم کے اوپر جو ہمارا سر ایشو ہے وہ صرف ایک ہے، ہم نے زمیندار کو ایک منیمم پرائس جو ہے اس کو ایشور کرانا ہے، اور انشاءاللہ ہم کرائیں گے۔ اس کے علاوہ ہم نے جو غریب آدمی ہے اس کو آٹا جو ہے وہ سستی قیمت پہ دلوانا ہے، اور انشاءاللہ ہم دلوائیں گے۔ اگلے 1 ہفتے کے اندر سر ہم جو فلاور ملز ہیں ان کو گندم ریلیز کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے آٹے کی قیمت کو کافی حد تک نیچے لے کے آئیں گے انشاءاللہ۔ میری جناب اسپیکر آپ سے استدعا ہے کہ کٹ موشن کو مسترد کیا جائے اور مطالبہ زر کو منظور کیا جائے۔ اچھا، یہ ایک چیز ہے منسٹر صاحب سر کہ آپ جو گندم آپ نے خریدی ہے وہ 1400 میں لی ہے نا؟ جی سر۔ تو جو آپ ایشو کر رہے ہیں وہ سر اس کی کیبنٹ کل ہے جی۔ 1600 نہیں سر، ابھی نہیں فیصلہ کیا جی، کل میٹنگ ہے سر کیبنٹ کی، اس میں فیصلہ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ جیسا کہ پہلے بزنس ایڈوائزری کمیٹی کی میٹنگ میں فیصلہ ہوا تھا کہ کٹوتی کی تحریک پر رائے شماری نہیں ہوگی، تو اب سوال یہ ہے
کہ مطالبہ نمبر PC130333 اسٹیٹ ٹریڈنگ ان فوڈ گرینز اینڈ شوگر منظور کیا جائے. جو اس تحریک کے حق میں ہیں وہ ہاں کہیں, جو اس کے خلاف ہیں وہ نہ کہیں. میرے خیال میں فیصلہ ہاں والوں کے حق میں, فیصلہ ہاں والوں کے حق میں مطالبہ ظاہر منظور ہوا.